ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، اب یہ کہ جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کو پہلے ایک دفعہ تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں، کیونکہ یہ ہے تھوڑا سا خشک مضمون ہے. خشک اس لیے ہے کیونکہ جب جملے بن رہے ہوتے ہیں تو بات تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب جملے نہیں بن رہے ہوتے، صرف گرامر چل رہی ہوتی ہے، تو ذرا وہ معاملہ خشک لگتا ہے. لیکن انشاءاللہ آج اس کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اعرابی حالتیں ہیں. اعرابی جو حالتیں ہیں، اعرابی حالتوں کا، اعرابی جو حالتیں ہیں اس میں بنیادی طور پر جو تین حالت پیش آ سکتی ہے کسی بھی اسم کو، وہ یا تو مرفوع ہے، یا منصوب ہے، یا مجرور ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر اس میں ہمیں پڑھا تھا کہ اگر وہ واحد مذکر ہے، جیسے ایک لفظ کو ہم نے لے لیا تھا کہ وہ عالم ہے. لفظ عالم کو لیا ہم نے تو عالمن یہ ضمہ کے ساتھ ہوگا. العالم بھی ہوگا، اگر الف لام ہوگا تب بھی ضمہ کے ساتھ ہی ہوگا، پیش کے ساتھ. اس کو مرفوع کہیں گے. اور اگر اس کو منصوب کرنا ہو تو یہاں پہ عالمن ہے، فتحہ کے ساتھ. الف لام لگا بھی دیں گے تب بھی العالم، فتحہ کے ساتھ زبر کے ساتھ یہ منصوب ہے. عالمن ہے، یہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہے. العالمی ہے تو یہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہے. یہ ہم پڑھ رہے تھے واحد مذکر کو. ٹھیک ہے نا؟ واحد مذکر کو. واحد مؤنث بھی اسی طریقے سے تھا. عالمتن ہے، ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ. عالم تن ہے، زبر فتحہ کے ساتھ. عالم تن ہے، کسرہ کے ساتھ. واحد مؤنث کا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اچھا، اب پھر اسی طرح جو جمع مکسر ہے وہ بھی، اب اسی کی جمع مکسر علماء آ رہی ہے، العلماء. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بھی مرفوع ہوگا تو پیش ضمہ کے ساتھ، منصوب ہوگا تو العلماء، العلماء، العلماء. اچھا جی، ٹھیک ہے. علماء، علماء، علماء. یہ علامت ہم پڑھ رہے تھے. جو فہیم بھائی ابھی آئے ہیں دوبارہ سرچ کر دیتا ہوں میں، کہ ہم نے یہ پڑھا تھا پرسوں بھی اور کل بھی یہ پڑھا تھا کہ ایک لفظ عربی زبان میں اسم خاص طور سے اپنی تین حالتیں بدلتا ہے. یعنی یا تو وہ مرفوع ہوگا نمبر 1، یا منصوب ہوگا نمبر 2، یا مجرور ہوگا نمبر 3. اب یہ جمع مکسر ہے، تو جمع مکسر ہو یا واحد مذکر، اسی کا ہم نے لفظ
عالمن پڑھا ابھی، یہ پیش کے ساتھ مرفوع ہے. عالمن پڑھا یہ زبر کے ساتھ منصوب ہے. اور عالمن پڑھا کہ یہ کسرہ زیر کے ساتھ مجرور ہے. یہی قاعدہ واحد مؤنث کا ہے. اگر عالمتن ہو اور عالمتن ہو اور عالمتن ہو، تو یہی چیز ہے کہ یہ زیر، زبر اور پیش کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ مرفوع، زبر کے ساتھ منصوب، زیر کے ساتھ مجرور. تو یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کل تھوڑی سی اس کی ایکسرسائز بھی کی تھی. البتہ جب ہم اس پہ آتے جمع مؤنث پر، جمع مؤنث کا قاعدہ یہ تھا کہ الف و تا لگا دیں، تو یہ مرفوع ضمہ کے ساتھ ہی ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں آ رہا. البتہ منصوب اور مجرور میں کسرہ ہی ہے. عالماتن، عالماتن، منصوب میں اور مجرور میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا. یہ ہم نے پڑھا تھا جی. یہاں تک تو تھا آسان. تھوڑا سا جہاں جا کر ذرا ہمیں کل ویسے چونکہ پریکٹس جو کی ہے اس کی ریکارڈنگ بھی میں نے بھیج دی ہے، وہ بھی دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیجیے گا. اس پریکٹس کے بعد نسبتاً معاملہ نسبتاً ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ آج سبق کو آگے بڑھانا ہے تھوڑا سا اور واپس اپنے جملوں پر لے کر آنا ہے، تو اس لیے اب ہم ذرا اس کی طرف جاتے ہیں. اچھا، اب یہ تھا کہ اگر تثنیہ ہو، تثنیہ بنانے کا قاعدہ تھا اگر آپ اس کے آگے الف اور نون لگا دیں تو عالمانی ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مرفوع ہے. اچھا، اس کے مرفوع ہونے کی علامت الف اور الف سے پہلے زبر. یہ نون کانسٹنٹ رہتا ہے. باقی دو صورتوں کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مینی. اب یہاں پہ اس کے منصوب ہونے کی علامت یا اور یا سے پہلے زبر ہے. اب نون کے نیچے زیر یہاں پر بھی کانسٹنٹ ہے. عالمین اس کے بھی منصوب اور مجرور ایک ہی جیسے ہوگا. یا سے پہلے زبر ہے، فتحہ ہے، تو اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت یا ہے اور مرفوع ہونے کی علامت الف ہے. عالم. اچھا، مونس میں بھی تثنیہ ہو تو یہی بنے گا. اس کو بھی کر کے دیکھ، کل بھی کرا تھا. عالم تانی، دو عالم، یہ الف کے ساتھ مرفوع ہے. عالمتین، یہ یا کے ساتھ منصوب ہے. عالمتین، یہ بھی یا کے ساتھ مجرور ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے تثنیہ کا پڑھ لیا تھا. اب میں اس کو تھوڑا سا مٹا رہا ہوں. عالمتین، عالمتین، اچھا اس میں اگر ہم جمع مذکر بناتے ہیں تو عالمون ہے، واو نون لگا دیا، یہ بھی ہم پیچھے کر چکے تھے. اب یہ مرفوع ہے لیکن اس کے مرفوع ہونے کی علامت واو ہے. واو سے پہلے ضمہ، یہ اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے. اس کے منصوب ہونے کی علامت عالمینہ ہے. یہ منصوب ہونے کی علامت یا سے پہلے کسرہ ہے، اس کو نوٹ کیجئے گا. اور عالمینہ ہے، یہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، رب العالمین. عالمین ہے، ویسے قرات میں عالمین بھی ہے، عالم بھی ہے. بہرحال وہ یہی چیز بنتی، جمع مذکر بنتا ہے. اس میں بھی اس کے مجرور ہونے کی علامت یا اور یا سے پہلے کسرہ.
یہ اس کی علامت ہے، یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. ابھی تک فی الحال ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. یہ اگر تھوڑا سا کچھ کلیئر ہو گیا تو میں آگے چلتا ہوں پھر. جی آگے چلوں میں تھوڑا سا. جی اگر کسی کو کلیئر نہیں ہوا تو پوچھ لیجیے. کسی کو بھی اگر کلیئر نہیں ہوا ہے تو پوچھ لیجیے گا، بتا دیجیے گا، میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. جی اچھا جی، اس میں اب یہ کہ جب یہ ہم نے سمجھ لیا، کر لیا، تو اب ہم ایک اور چیز پر آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں عربی زبان میں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو حالت جر میں لے کے جاتے ہیں. ان کو ہم حروف جار رکھے تھے. ابھی فی الحال ہم چند اس میں سے پڑھ لیتے ہیں. ہے تو 17 تقریباً، ہم کو 4-5 ہی پڑھیں گے فی الحال. ایک تو بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لفظ با ہے، با زیر بی. ٹھیک ہے، بسم اللہ ہی. اب آپ دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں تو لفظ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ. اب یہ میم کے نیچے زیر کیوں گیا؟ یہ کام با نے کیا. ٹھیک ہے نا، باللہ. اعوذ باللہ آپ پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ. تو یہ باللہ کیوں ہوا؟ یہ اب آپ کو آج یہ پتہ چلا کہ یہ با کی وجہ سے. تو یہ اصل میں با علیحدہ آ رہا ہے، لفظ اللہ علیحدہ آ رہا ہے. تو پھر جب آپ ان کو ملاتے ہیں تو یہ پھر باللہ بن جاتا ہے، جب آپ ان کو ملا کر اس کو پڑھتے ہیں اس طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو ہے باللہ، با ہے. دوسرا فی ہے، بہت کثرت کے ساتھ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے نا. فی البیتی، جب بھی یہ لفظ آئے گا تو بعد میں آنے والے کو مجرور کر دے گا. فی البیتی. اب یہ فی البیتو پڑھنا غلط ہے کیونکہ یہ فی آ گیا. فی اپنے بعد میں آنے والے کو حالت جارہ میں کرے گا. اسی طریقے سے بہت کثرت سے استعمال ہوتا ہے من. اس کا مطلب ہے سے. فی کا مطلب ہے اندر کے لیے، میں بھی آتا ہے. یہ ساتھ کا مطلب دیتا ہے. فی کا مطلب میں کا ہے اور من کا مطلب سے کا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اس میں آتا ہے. آپ مثال کے طور پہ کہتے ہیں من اللہ، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا، اللہ سے، اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے. اب یہ من آ گیا، اس نے لفظ اللہ کو کسرہ کر دیا. چوتھا جو استعمال ہو رہا ہے وہ علی ہے. ٹھیک ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، قرآن حکیم میں آ رہا ہے نا، شروع میں ہی آ رہا ہے بالکل سورہ بقرہ کے. علی قلوب. اب یہ قلوب کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ قلوب کو آپ دیکھیے گا، قلوبہم. یہ قلوب بھی کیوں آیا؟ قلوبو یا قلوبا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قطعی علی کی وجہ سے. علی کے بعد جو لفظ آئے گا پھر اس کو ہم نے مجرور پڑھنا ہے. اچھا، یہ ایک اور چیز نوٹ کیجئے گا. الا آتا ہے تر. الا کا مطلب پر ہے، الا کا مطلب طرف ہے. الی السماء، قرآن کی میں بھی آتا ہے بہت جگہ. کہیں یہ سارے الفاظ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا با، فی، من، علا، الا. ایک رہ گیا، 5 ہوئے. اور وہ لام ہے. وہ میں لکھتا ہوں بھی اس کو. یہ لکھ لیا آپ لوگوں نے، دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی. آج ابھی عبداللہ بھائی نہیں ہے فی الحال، تو ہم تو اس کی یہ جو امپورٹنٹ اسکرین شاٹس ہیں یہ میں پھر لے کر بھیج رہا ہوں. ویسے تو یہ کام حذیفہ بھی کر سکتے ہیں. کیوں بھائی، حذیفہ کر سکتے ہیں کام اسکرین شاٹس والا؟ جی
اچھا جی، یہ میں مٹانے لگا ہوں تھوڑا سا. چلے خیر میں پورا نہیں مٹاتا. یہ آپ سمجھیے گا لام زیر لی بھی آ جائے گا. یہ چھٹا ہے ویسے تو. لام زیر لی کا مطلب لیے ہے. آپ بالکل شروع میں پڑھتے ہیں الحمد للہ. اب یہ للہ ہی کیوں پڑھتے ہیں, للہ کیوں نہیں پڑھتے, تو پتہ چل گیا کہ یہ لام ہے. لام بھی کیا کرے گا, کسرہ کر دے گا. للرسولی, قرآن حکیم میں یہ بھی آ رہا ہے للرسولی. ٹھیک ہے, تو یہ 6 ہیں. بی, فی, من, الا, علا, لی. یہ 6 فی الحال کافی ہیں, یہ کثرت سے استعمال ہونے والے ہیں. کوئی اور آئے گا تو وہ میں بیان کر دوں گا. فی الحال للرسول اتنا ہے. یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہو کہ یہ تو اتنا مشکل نہیں تھا, آسان تھا. اب صرف ایک ایڈیشنل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اس جملے میں اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے. اصل ہمارا مطلوب تو جملہ ہے, جملے کا بنانا, جملے کا سمجھنا, یہ ہمارا اصل مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو ہم کیسے کرتے ہیں یہ میں تھوڑا سا بتاؤں گا. اب اس میں آسان طریقہ یہ ہے, 2 طریقوں سے آپ سمجھیے گا کہ جملہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, حروف جارہ سے جملہ کیسے بنے گا, آسان. مثال کے طور پہ آپ نے پہلا لفظ لے کر ہے جو کہ معرفہ ہے. اس کو میں نے کہا تھا جس سے جملہ شروع ہو اس کو ہم معرفہ بناتے ہیں. اور ویسے ٹیکنیکل اصطلاح میں اب آپ اس کو یاد رکھیے گا, مبتدا کہتے ہیں جس سے بات شروع ہوتی ہے, جس کے بعد میں کچھ آپ کو بتانا مقصود ہوتا ہے. الحمد. اچھا, اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے, یہ بھی ذرا یاد رکھیے گا. اسی لیے الحمدو پڑھنا ہے. کبھی بھی شروع پہلے لفظ کو جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اس کو الحمدہ, الحمدی کر نہیں پڑھنا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 چیزیں میں نے معرفہ سے شروع کیا تھا, بات جو آسان تھی. اس کو مبتدا کہتے ہیں, یہ مشکل نہیں ہے, لیکن مرفوع ہوتی ہے حالت, اس کو یاد رکھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے نا. اب للہ ہی کہا تو جملہ مکمل ہو جائے گا. یہ 2 چیزیں مل کر, یعنی حرف جار پلس اسم مجرور, یعنی وہ اسم جس پر حرف جارہ داخل ہو وہ مجرور ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم اسم مجرور کہتے ہیں. تو جار مجرور کو ہم کہتے ہیں یہ خبر بن گیا. یہ پورا جملہ اللہ کے لیے تعریف ہے, یہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ اور چلیے گا, المسجد. اب یہ آپ ایک لفظ ہے, ایک لفظ سے جملہ نہیں بن رہا. یہ معرفہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مبتدا بھی ہے, ٹھیک ہے بھائی, یہ مرفوع بھی ہے, چلو یہ بھی ہو گیا, تینوں چیزیں. لیکن آگے مسجد کو کیا ہوا سوال ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ المسجد علی الشارع, مسجد شارعی ترجمہ کیجئے گا. اب اس کا ترجمہ آسان ہے جی. مسجد کیا ہے جی حضرات, ساتھ دیجیے گا. روڈ پر سڑک پر ہے, راستے پر. سڑک پر ہے. اب یہ پورا دونوں مل کر, یہ الا اور یہ مل کر کیا بن جائیں گے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر بن جائے گی. کیا بن جائے گی, یہ خبر. اب جملہ مکمل ہو گیا. تو المسجد علی الشارع, یا اچھا اور چلے گا, اس کو ہم اور بناتے ہیں. یا مثال کے طور پر الکتاب, الکتاب. اب کتاب کہاں ہے آپ بتائیے گا, کوئی لفظ بولیں جو کہ بات مکمل ہو جائے. کتاب کہاں ہے, یا مثال کے طور پر کہتے ہیں الکتاب فی المکتبی. مکتب کہتے ہیں ڈیسک کو, مکتبی.
فی المکتب، الکتاب فی المکتب، کتاب کہاں ہے؟ کیا کہیں گے؟ کتاب کہاں ہے؟ کتاب ڈیسک میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم کہتے ہیں الکوکب، ٹھیک ہے نا، الکوکب. اور فی السماء، کوکب کسے کہتے ہیں؟ ستارے کو. ستارہ آسمان میں ہے. الکوکب فی السماء، الکوکب فی السماء، ستارہ آسمان میں ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ پہلا لفظ تھا، اس کو ہم جیسے میں نے کیا کہ اس کو مبتدا کہیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ خبر بن جائے گی اس کی. تو یہ دونوں مل کر جملہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ ہے اس کی ترتیب جملہ بنانے کی، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ طریقہ کار ہے، اور فی الحال یہ اسی طریقہ کار کو آپ سمجھیے گا. دوسرا طریقہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اتنی بات کلیئر ہوگی؟ اس میں مسئلہ تو کوئی نہیں آپ لوگوں کو؟ جی جی، کوئی جی مسئلہ ٹھیک تو نہیں ہے بھائی؟ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں اپنی پریکٹس کی طرف. یہ اب دیکھ لیجیے گا، یہ آپ کے سامنے پہلی پریکٹس ہے، اور اب اس کو آپ نے، ہم نے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے جو بتایا تھا وہ حروف کو ذہن میں رکھیے گا، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں ان حروف کو یہاں کہیں اوپر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہم نے کون کون سے حروف پڑھے؟ با پڑھا جس کا مطلب ساتھ ہے، لام زیر لی لیے، الا پر، الا طرف، ٹھیک ہے نا، من سے، فی میں، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے ابھی تک پڑھا. من، فی، الا، الا، لی، با. 1 2 3 4 5 6 پورے ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں سے کسی ایک کو اپنے یہاں فٹ کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ پہلا جملہ ہے القلم ڈیش الطالبتی، کون سا لگائیں گے اس میں سے آپ؟ جی للطالبات، جی للطالبتی. اب القلم کیا بن جائے گا؟ قلم طالبہ کے لیے. جی قلم طالبہ کے لیے ہے. اچھا جی، قلم طالبہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ القلم، اس کو ہم اس طریقے سے جب لکھیں گے نا، اس کو ہم، تو پھر اس کو ہم لکھیں گے للطالبہ، ٹھیک ہے نا. للطالبہ، سوری یہ لکھنے میں مسئلہ بن رہا ہے اس کو. تو خیر یہاں پہ ہم لگا دیا اس کو للطالبہ، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ہم لگائیں گے اس کو، تو یہ الطالبہ بن جائے گا، للطالبہ بن جائے گا. لام زیر، اس کو یا اللہ میں کیا کروں، لی للطالبہ بن جائے گا یہ، ٹھیک ہے نا. طالبہ کے لیے ہے. النقود کا مطلب کیا ہے؟ جی النقود، نقود کا کرنسی، مطلب کیا ہے؟ نقد پیسے، کی جمع. نقدی کرنسی، پیسے. المحفظہ کہتے ہیں آپ کا لاکر، محفظہ لاکر، حفاظت سے ہے نا. محفظہ حفاظت کرنے والی چیز جس میں لاکر ہے اس کو محفظہ. تو اب درمیان نقود میں کیا آنا چاہیے؟ فعل محفظہ آ جائے گا، ٹھیک ہے. الام، مطبخ، تو مطبخ تو اردو میں بھی بولتے ہیں نا، مطبخ کسے کہتے ہیں؟ باورچی خانے، کچن کو. تو الام کیا کہیں گے؟ الام فی المطبخ، ٹھیک ہے نا. ام مطبخ میں ہے. الثوب، جی یہ اب یہ یہاں پر دیکھیے گا، میں بتا دیتا ہوں، من آئے گا. کوئی چیز کسی چیز سے بنی ہو نا، الثوب من الحریری،
الثوب من الحریر کا مطلب یعنی حریر کا مطلب ہے سلک، ریشم. تو الثوب من الحریر کا لفظی مطلب بنے گا کہ کپڑا ریشم سے ہے. سے ہے کا مطلب یعنی ریشم کا ہے. تو یہ کوئی چیز اس کی ہے تب بھی لفظ من آ جاتا ہے. جی اب آگے چلیے گا. جی 5ویں میں دیکھیے گا المسجد باب کبیر. جی اب اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ جی 5واں کیجیے گا. جی الى المسجد. المسجد کا مطلب بنے گا کہ مسجد کی طرف بڑا دروازہ ہے. ہم کہتے ہیں مسجد کا یا مسجد کے لیے بڑا دروازہ ہے. تو کون سا آئے گا؟ جی للمسجد آ جائے گا. لام آ جائے گا. للمسجد باب کبیر. الطفلۃ. یہ پیج نمبر کیا ہے استاد صاحب یہ اس کا؟ یہ اس ایک منٹ میں دیکھتا ہوں ذرا کہاں چلا گیا. ایک منٹ. کہاں؟ یہ 55 ہے. پیج نمبر 55 ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول تو نہیں ہے جیسے فی المسجد بھی ہو سکتا ہے نا مسجد میں بڑا دروازہ؟ بالکل بالکل ہو سکتا ہے. بس سینس بننی چاہیے. سینس بننی چاہیے. ماشاءاللہ اچھا صحیح نکالا آپ نے. وہ بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی اب یہاں پر میرے خیال سے ایک اور کا انہوں نے جو دیا ہے اس کو میں ہمیں تھوڑا سا ایڈ کرنا پڑے گا. یہ اللہ میں کیا کروں تھوڑا سا. اچھا الطفلۃ زہرتن. ٹھیک ہے نا. الطفلۃ زہرتن. ایک اور بھی آتا ہے جس کو ہم تشبیہ کے لیے کہتے ہیں وہ کاف ہے. کاف یعنی مانند مشابہ کے لیے آتا ہے یہ لفظ. تو اب یہاں پہ غالباً وہ آ رہا ہے الطفلۃ کا زہرتن. بچی. زہرہ کہتے ہیں کلی اور پھول کو. تو پھول کے لیے بھی لفظ آتا ہے زہرہ. جیسے فاطمۃ الزہرہ آتا ہے نا. وہ تو خیر وہ زہرہ علیحدہ ہے لیکن یہ زہرتن ہے. تو الطفلۃ کا زہرتن بچی پھول کی مانند ہے. آگے چلیے گا. اب نمبر 7 پہ پہنچے. المطر کہتے ہیں بارش کو. تو نازل. اب یہ یہاں پہ کون سا آئے گا؟ میں نے پیچھے کو مٹا دیا. دوبارہ میں لکھ دیتا ہوں. با کا مطلب تھا ساتھ. لام زیر. لی کا مطلب تھا لیے. الا کا مطلب تھا طرف. علا کا مطلب تھا پر. من کا مطلب تھا سے. اور فی کا مطلب تھا میں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے 6 کیے تھے. ویسے 7واں یہ بھی آ گیا کاف. تو المطر نازل ڈیش السماء. تو کیا مطلب بنے گا اس کا؟ جی من السماء بن جائے گا. اب ترجمہ بھی کیجیے گا. اس کا ترجمہ بھی کیجیے گا. جی بارش آسمان سے نازل ہاں اترتی ہے. یعنی ہاں بارش آسمان سے اترتی ہے یا نازل ہوتی ہے. دونوں آپ کر سکتے ہیں کہ المطر نازل من السماء. بارش آسمان سے اترتی ہے. جی اب کہتے ہیں جبال کا مطلب ہے پہاڑ. قرن کہتے ہیں بستیوں کو. ایک اس کی واحد قریہ ہے. قریتن واحد ہے. اس کی جمع مکسر آئے گی. قریتن کی یہ واحد ہے. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ قرن. لفظ قرن آئے گی اس کے. ٹھیک ہے نا. اب چونکہ جمع مکسر غیر عاقل ہے تو اس کی صفت بھی کیا لاتے ہیں؟ واحد مؤنث. تو اب پہاڑ آگے لکھا ہے پہاڑوں. چھوٹی چھوٹی بستیاں. اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ کیا لے کر آئیں گے ہم 8واں شروع میں؟ جی فی الجبال. الا بھی آ سکتا ہے. الا بہتر ہے کہ پہاڑوں پر ہیں. فی اگر لے کر آئیں گے تب بھی ٹھیک ہے لیکن مطلب بنے گا کہ پہاڑوں میں.
تو کہہ سکتے ہیں یعنی یہ بھی تو ہے نا کہ پہاڑوں کے درمیان وادیوں میں بستیاں ہیں. آپ ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا, دور دور نظر آتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان میں بستیاں ہیں. تو فی کہیں گے فی الجبال قرن صغیرہ, تو مطلب بنے گا پہاڑوں میں چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں. علی الجبال قرن صغیرہ, پہاڑوں پر چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں. ٹھیک ہے نا, آگے چلیے گا. اب یہاں پر ہم پہنچے 9th میں, الکتب ڈیش المطالعہ, الکتب ڈیش المطالعہ. جی کیجئے گا, کیا آنا چاہیے؟ جی کیا بتایا, سوری. للمطالعہ. جی للمطالعہ بن جائے گا نا, للمطالعہ بن جائے گا کہ یہ للمطالعہ, مطالعہ کے للمطالعہ. ٹھیک ہے نا, للمطالعہ, الکتب للمطالعہ, کتابیں مطالعہ کے لیے ہیں. اب یہ 10واں دیکھیے گا, اس کو میں پہلے مٹا دوں نا, پھر میں اوپر کرتا ہوں تھوڑا سا, اس کو ذرا اوپر کرتے ہیں. اچھا جی, جی یہاں پر دیکھیے گا 10ویں, اس کو پہلے اوپر کر دوں نا ذرا تھوڑا سا. کہاں چلا گیا بھائی یہ اللہ, میں کیا کروں. پیج نمبر 55 چل رہا تھا نا, یہ آ گیا جی پیج نمبر 55. اس کو اوپر لے کے چلتے تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, ادھر کر لیتے. چلیے جی, جی نہیں تھوڑا سا نیچے. جی اب یہ دیکھیے گا نمبر 10 ہے, المدینہ, متحف کہتے ہیں میوزیم کو. متحف کا مطلب کیا ہوگا, میوزیم. اب اس کا آپ لگائیے گا المدینہ متحف قدیم. جی کیا فی بنے گا؟ المدینہ. جی فی المدینہ متحف قدیم, شہر میں ایک پرانا میوزیم ہے. جی حل الاقلام ڈیش استاذ, پوچھنا چاہتے ہیں کہ اقلام استاذ, اب درمیان میں کیا لے کر آئیں گے؟ جی للاستاذ. لل آ جائے گا, استاذ کے لیے ہے. اب یہ بھی سوال ہے, حل ہے, تو یہاں پہ کوشچن مارک میرے خاص سے نہیں لگا دیتے ہیں. المدیر بتایا تھا, مینیجر کو, پرنسپل کو. المکتب کہتے ہیں, ویسے میں نے کہا تھا مکتب ڈیسک کو بھی کہتے ہیں, لائبریری کو بھی کہتے ہیں, مکتب لائبریری کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لائبریری کو بھی کہتے ہیں مکتب. ٹھیک ہے نا, تو اب درمیان میں کیا لگائیں گے؟ حل المدیر, فی المکتبی. جی شاباش, فی المکتبی کہ مدیر مکتب, کیا مدیر مکتب میں ہے. المسافر ذاہب ڈیش مدینہ. جی الی المدینہ. مسافر, علل آ جائے گا کہ شہر کی طرف جا رہا ہے. الطائر اسرع. اچھا یہ اب تھوڑا سا آج ہمارے اس صبح اس کی طرف بعد میں آتا ہوں, اس کو بھی فی الحال ابھی چھوڑ دیں, میں آتا ہوں اس کی طرف دوبارہ سے. ٹھیک ہے نا, ہم باقی کر لیتے ہیں. ہونا کا ازدحام ڈیش الطریق, ازدحام کہتے ہیں رش کو, ہونا کا وہاں پر, ہونا کا ازدحام ڈیش الطریق. جی فی کہاں, الطریق. علی فی الطریق. طریق بھی, ہاں فی طریق بھی ہے, الگ طریق بھی ہے, دونوں استعمال ہو جائے گا. الحجاج راجعون ڈیش مکہ تا. جی الی. جی الا آ جائے گا. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہونا چاہیے تھا, سوال کو آ رہا ہے نہیں بدلنے آ کا. رہا؟ ہاں یہ سوال, ہمیں تو اس کو مکاتی پڑھنا چاہیے تھا, تو اس کو مکاتا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, اسے تو مکاتی پڑھنا چاہیے تھا نا, تو مکاتا کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ اس کا جواب دیتا ہوں بھی. دیکھیے میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جس پر نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے. یاد آ گیا نا آپ لوگوں کو, ہم نے پڑھا تھا فاطمہ تو,
پھر نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے، ٹھیک ہے نا. ابراہیم، یہ الفاظ تھے جن پہ نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے. اسحاق، نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے. یاد آ گیا آپ لوگوں کو سمجھ میں؟ اچھا اسی طریقے سے اس کی بعض جمع ہے ان کے پہ الف لام اور تنوین نہیں آتے، جیسے مساجد، نہ اس پہ الف لام آئے گا نہ اس کے اوپر تنوین آئے گی. مکاتب، نہ اس پہ الف لام آئے گا نہ تنوین آئے گی. اسی طریقے سے جو لفظ افعل ہے احمد، میں نے کہا تھا اس کے اوپر نہیں آئے گا الف لام، تنوین نہیں آئے گی. یہ جتنے الفاظ جن پہ الف لام تنوین نہیں آتی، ان کا ایک خاص حکم یہ ہے کہ یہ حالت جر میں زبر کے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی حالت جر میں کسرہ نہیں آتی بلکہ حالت جر میں زبر ہے. ان الفاظ کا نام غیر منصرف ہے. ان الفاظ کا نام کیا ہے؟ غیر منصرف. اتنا بس یاد رکھیے گا. اگر یہ غیر منصرف آپ کو یاد نہ رہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اتنا بس یاد رکھیے گا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں عربی زبان میں جس پر نہ الف لام آتی ہے نہ تنوین آتی ہے. جب وہ جر کی حالت میں جاتے ہیں تو ان پر کسرہ زیر نہیں آتی، زبر آتی. اب یہ ابراہیم ہے، اسحاق ہے، یہ جتنے الفاظ میں نے لکھے ان پر اس میں زبر آ جائے گا، زیر نہیں آئے گا. بس اتنی بات ذہن میں رکھیے گا. مجھے پہلے آ رہا تھا، میں نے کہا جب آئے گا نا تب بتاؤں گا، پہلے نہیں بتاؤں گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کو بذات میں رکھیے گا. تو اس لیے الا مکہ پڑھیں گے اس کو. یہ مکہ غلط نہیں لکھا ہوا، مکہ جو لکھا ہوا ہے یہ صحیح لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو مکہ ہی پڑھنا ہے. مکتی پڑھنا، یہ مکتی پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے نا؟ الا مکتی پڑھنا غلط ہے، ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. الاطفال ینظرون، ینظرون دیکھتے ہیں، ینظرون دیکھتے ہیں، جمع کے لیے آتا ہے. واو اور نون جیسا ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ جمع مذکر کی علامت واو اور نون ہے. تو ینظرون دیکھتے ہیں. المبارات کا مطلب میچ ہے، میچ. تو اب یہ درمیان میں کیا آنا چاہیے جی؟ آج پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہمارے ساتھی، پتہ نہیں کیا بات ہے، پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے بھائی، کیا بات ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مشکل لگ رہا ہے، کیا لگ رہا ہے جی حضرت؟ یہ لل آئے گا، لل مبارک. لیے اگر لل کریں گے تو اس کا ترجمہ بنے گا یعنی میچ کے لیے دیکھتے ہیں، اور ہم کہنا چاہتے ہیں میچ کو دیکھتے ہیں یا میچ کی طرف دیکھتے ہیں. اب بتائیے گا. علی المبارک، الا آ جائے گا، یہ الا آئے گا یہاں پہ. الا المبارات تھی کہ میچ کی طرف دیکھتے ہیں، میچ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی. الطالب ناجح، ناجح کا مطلب پیچھے ہم نے پڑھا تھا کامیاب. اگر الطالب ناجح ہوتا تو بات مکمل ہو جاتی، تب بھی جملہ آپ کا مکمل ہو جاتا کہ طالب علم کامیاب ہے. لیکن اب آگے کے ٹکڑے نے مزید وضاحت کر دی کس میں کامیاب ہے. تو اب کیا آئے گا یہاں پر؟ جی فل آ جائے گا. فل امتحان کے امتحان میں کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو میں مٹانے لگا ہوں تھوڑا سا بھئی، اس طرح تو مشکل ہو جائے گا. آپ حضرات کو ساتھ نہیں دے رہے آج، پتہ نہیں کیا بات ہے. مجھے لگ رہا ہے جیسے سبق مشکل لگ رہا ہے. میں تو اپنی حد تک پوری کوشش کر رہا ہوں کہ پچھلی ساری چیزوں کو ریوائز کر کے چلوں. کیا خیال ہے جی؟ کیا یہ بات ہے؟ سمجھ آ رہا ہے سر؟ باقی سارے ساتھی خاموش خاموش ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، ان کو آج دکھی ہیں. سردی لگے یہ دکھی لگ رہے ہیں. پاکستان ہار گیا ہے ورلڈ کپ، تو دکھ ہے اس نہیں وجہ تو سے. بہت پرانی بات ہو گئی تھی. اچھا چلے خیر. اسلام آباد. اچھا یہ دو الفاظ میں نے چھوڑوائے تھے آپ کو، میں آتا ہوں اس کی طرف. البنتو، اب یہ کیجئے گا. البنتو جالستن، جالستن کا مطلب تو بیٹھی ہے. یہاں پر جملہ مکمل ہو سکتا تھا. البنتو جالستن، بچی، لڑکی بیٹھی ہے، بات مکمل ہے. لیکن اب اس ٹکڑے نے آگے مزید اس کی اور وضاحت کرنی ہے نا. تو کہاں پر بیٹھی ہے؟ تو سجادہ کہتے ہیں قالین کو، سجادہ کہتے ہیں اعلی آ جائے گا کہ قالین پر بیٹھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قالین پر بیٹھی ہے. اس کو تھوڑا سا میں صاف کرنے لگا ہوں تاکہ دیکھتے ہیں آگے بھی ایکسرسائز ہے کہ نہیں ہے جی.
اچھا اب یہاں پر یہ والی تمرین کو بھی تھوڑا سا دیکھیے گا، مشکل نہیں ہے، اور میرے خیال سے ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس. کتنا ٹائم ہے ابھی؟ ہاں ابھی تو 20 منٹ ہے، بہت ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی تو. مزید اب میں نے آپ لوگوں کو وہ نہیں کرانا، یعنی مزید کچھ یہ ایکسرسائز ہم نہیں کرنی ہے. اچھا اب اس کو دیکھیے گا. الملک جی الملک کہتے ہیں بادشاہ کو. اب کہاں پر ہے بادشاہ؟ کسی بھی جگہ پہ لگا دیں آپ، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر میں اس کا بناتا ہوں الملک فی القصر. قصر کہتے ہیں عربی زبان محل کو. فی قصری پڑھیں گے اس کو. کیوں؟ کیونکہ فی آ گیا. ٹھیک ہے. اب دوسرا السیارۃ لی. اب کچھ بھی لگا دیں آگے. کس کے لیے ہے گاڑی؟ جی السیارۃ کس کے لیے ہے؟ لگا دیں، کچھ بھی لگا دیں. للجاری. لل جاری آ گیا. چلیں جی لل جاری پڑوسی کے لیے ہے گاڑی. السیاب فی جی کیا ہوا جی؟ السیاب فی. السیاب فی کیا آئے گا؟ السیاب فی. کپڑے کہاں پر ہیں؟ آپ لگا دیں الصندوق. صندوق عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے صندوق، ٹھیک ہے نا. الصندوقی کپڑے صندوق میں ہے. البیت اب یہ کل یہ کاف ہوئی تشبیہ کے لیے، جیسے میں نے کہا تھا آ جاتا ہے کہ جیسا ہے. گھر کیسے کس جیسا ہے؟ اب آپ ٹھیک ہے. کالسماء. اب کل قمری لگا دیں، چاند کی طرح ہے، یعنی روشن ہے. یا کالشمسی اب لگا دیں، سورج کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا. تو جو بھی آپ لگانا چاہیں. کالشمسی سورج کی طرح ہے. البیت ویسے جو بھی آپ لگانا چاہیں اس میں لگا سکتے ہیں. اس کا السوال ان. ہاں ان کا مطلب یہ ان شاید میں بتانا بھول گیا یہ تھا بھی آپ آ کو. سکتا ہے البیت کالقصر، کل قصری بالکل آ سکتا ہے، محل کی طرح کہ ہے. محل گھر جیسا ہے. محل جیسا ہے، محل کی طرح ہے. وہ زیادہ بلکہ بہتر ہو جائے گا، سینس بنے گا نا تھوڑا سا جملے کا، زیادہ بہتر ہو جائے گا. کل قصری، ٹھیک ہے، سینس بن گیا اس کا. کل قصری. السوال اب یہ ان کا مطلب اسے اس کے بارے میں. تو کس کے بارے میں سوال ہے؟ مثال کے طور پہ السوال کوئی بھی لگا دیں، کس چیز کے بارے میں سوال ہے. جی کس چیز کے بارے میں سوال ہے؟ جی کچھ بھی لگا دیں آپ. عن الحیاتی. عن الحیاتی بھی آ سکتا ہے. عن الکتابی، ٹھیک ہے نا. عن المضمونی، عن الموضوعی، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ آپ لگا سکتے ہیں اس کو. آگے السوال چلیے. عن الحیات الآخرت، ہاں ان حیات الآخرتی میں لکھ دیتا ہوں اس کو. کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں سوال ہے. ان حیات الآخرتی. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک اور سوال ہوگا کہ جی حیات تو سمجھ میں آ گیا، یہ آخرتی یہ کیوں مجرور ہے؟ یہ آگے کا سبق ہے، اس پہ بھی کنفیوز نہیں ہونا. ان حیات الآخرتی یہ ٹھیک ہے، اس کو بس یہ سوال لیکن جملہ سے ہی بن گیا آپ کا. آخرت کی زندگی کے بارے میں سوال ہے. جیسے السوال عن القرآن، السوال عن العربیہ، السوال عن المکتب مکتب کے بارے میں، عن الجامعہ یونیورسٹی کے بارے میں سوال ہے. السوال عن الپاکستان پاکستان کی جو سچویشن چل رہی ہے اس کے بارے میں سوال. یہ سب کچھ آپ اس میں لگا سکتے ہیں. الاطار، اطار کا مطلب ہے فریم ورک ہے، جو فریم ورک ہے. اب من جیسے میں نے کہا تھا کوئی چیز کسی چیز سے بنی ہونا، اس کے لیے بھی من آتا ہے. تو اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ فریم ورک لوہے کا ہے، تو لوہے کے لیے عربی زبان میں لفظ کیا آتا ہے؟ حدید. الحدید. تو اب یہ بن جائے گا کہ الاطار من الحدید، الاطار من الحدید کہ فریم ورک لوہے کا ہے. اچھا اب یہ 7 نمبر پر ہم پہنچے ہیں. فی ڈیش نقود،
فی کا مطلب تو میں ہے نقود. اب یہ نقود کہاں ہے؟ اب آپ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کو. جی فی البیت فی البیت بھی آ سکتا ہے اور فی الجیب بھی آ محفظ سکتا ہے. محفظة ٹھیک ہے نا. فی المحفظت بھی آ سکتا ہے. فی البینک بھی آ سکتا ہے. فی البنوکی جمع اس کی بنوک آتی ہے آج کل نا. جدید عربی میں بنوک کہتے ہیں بینکس کو. بنوک کہتے ہیں. بینک کو بینکی کہتے ہیں. تو فی البنوکی یا فی البینک آپ اس طرح لے کر آئیں گے. فی البینکی ٹھیک ہے نا. فی البینکی نقود بہت سے پیسے ہیں. فی البنوکی فی البینکی نقود. ٹھیک ہے جی آگے چلیے گا. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں القمیص من. میں نے کہا نا اس سے بنا ہے تو کوئی سا بھی چیز آپ ڈال سکتے ہیں. القمیص من کس سے بنا ہے؟ کوئی آپ من حریر مثال حریر بھی آ سکتا ہے. قطن کاٹن کے لیے. میں لفظ اس لیے لے کر آ رہا ہوں تاکہ ووکیبلری تھوڑی سی آپ کی بڑھنا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے نا. ہم آپ پر علیحدہ سے الفاظ یاد کرنے کا بوجھ نہیں ڈالے کہ ووکیبلری تو ضرورت تو پڑتی ہے نا ووکیبلری کی. القمیص من القطن. قطن کہتے ہیں کاٹن کو عربک میں. تو قمیص کاٹن کا ہے. آگے چلیے گا. 9th نمبر ہے لی. فلانے آدمی کے لیے بیت کبیر بڑا گھر ہے. تو کوئی سا بھی نام لگا دیں. فلانے یا نام کیا کسی رتبہ بھی لگا سکتے ہیں. پرنسپل کے لیے, استاد کے لیے, معلم کے لیے, صدر کے لیے, کسی کے لیے. لی کیا کہا؟ لل للمدير چلے للوزیر کر لیتے ہیں. وزیر صاحب کے لیے بڑا گھر ہے. للمدیر. للمدیری مدیر بھی آ سکتا ہے. للمدیری ٹھیک ہے نا. مدیر کے لیے بڑا گھر ہے. المسترہ تو مسترہ کہتے ہیں فٹ رولر کو. فٹ رولر نہیں ہوتا جو آپ لکیر کھینچنے کے لیے فٹ رولر ہوتا ہے تو اس کو المسترہ کہتے ہیں. تو مسترہ کہاں پر ہے؟ فی المکتب. فی المکتب ہے. ٹھیک ہے نا. فی المکتب بھی کہہ سکتے ہیں یا ہاں ٹھیک ہے فی المکتب بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب الاطباق ٹھیک ہے نا. اب الاطباق جی. اطباق کا مطلب طبق کہیں گے ڈش کو نا. الاطباق کہیں گے ڈشز کو. الاطباق کہیں گے آپ. ایک منٹ یار ذرا میں اس کو تھوڑا سا. جی الاطباق کہیں گے ڈشز کو. اب یہ ڈشز کہاں پر ہیں؟ الاطباق. اب مثال کے طور پر ٹیبل کو کیا کہتے ہیں؟ الطاولہ. طاولہ ٹیبل. الطاولہ الطاولہ تھی. جو ڈشز ہیں ٹیبل پر ہیں. البنات جالسات. آگے چلیے گا. فی کا کیا ہے؟ في المدرسة فی المدرستی. بالکل. فی الغرفتی بھی ہو سکتا تھا. فی الفصلی بھی ہو سکتا تھا. فی المدرسہ بھی ہو گیا. زید ذاہب الی جی إلى المسجد الی المسجد ہے. یا جیسے ہم نے پیچھے کہا تھا کہ مکہ تھا. مکہ کی طرف. المدینتی مدینہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. اور الی المدرستی مدرسہ کی طرف. ٹھیک ہے نا. یہ سب کچھ آپ لگا سکتے ہیں. زید جاتا ہے یا جانے والا ہے. الی مکہ تھا مدینہ مکہ کی طرف. الی المدینتی مدینہ کی طرف. الی المدرستی مدرسہ کی طرف. الصحون کہتے ہیں پلیٹوں کو. الصحون صحون کہیں گے پلیٹیں. اب یہ بھی آپ اسی طرح لگا سکتے ہیں. پلیٹیں کہاں پر ہیں؟ على الطاولة علی الطاولہ بھی ہے. علی الخوان یا علی المائدہ. چلیں اس کو مائدہ لکھتے ہیں. مائدہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے سورہ قرآن کا یہ دسترخوان کے لیے لفظ المائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. علی المائدہ تھی. دسترخوان پر ہیں. پلیٹیں دسترخوان پر ہیں. اب یہ سوال آ گیا حل الخضروات
حل الخضروات، خضروات کیسے کہتے ہیں؟ سبزیوں کو. خضروات کہتے ہیں سبزیوں کو. حل الخضروات فی، کیا سبزیاں. اب یہ آپ لا سکتے ہیں فی طعام، کھانے میں ہے. کیا سبزیاں کھانے میں ہے؟ ٹھیک ہے نا. آگے کوشچن مارک لگائیں گے، حل آ گیا نا کوشچن کے لیے. حل یہ الخضروات فی الطعام. اچھا اب نمبر 6. ہاں فل اچھا جی، ریفریجریٹر. ہاں اس کے لیے پھر سلاجہ، بہت اچھی بات، جزاک اللہ، بہت فس اچھا. ہاں پھر سلاجہ، اس کے لیے آتا ہے سلاجہ سا کے ساتھ. سلاجتی، فی سلاجتی. الخضروات فی الثلاجة. البدوی مسافر الى. البدوی، بدوی کیسے کہتے ہیں؟ بدو کو، دیہاتی. البدوی مسافر الى. اب آپ لگا الى دیجئے مکہ تھا. الى مکہ، وہی والی بات. الى مکہ، الى پاکستان. الى الپاکستان کہہ دیں گے. الى کراتشی، کراچی کی طرف کہہ دیں گے. الى القریتی، بستی کی طرف. الى لاہور، لاہور کی طرف. الى البنجاب، بنجاب کی طرف. الى پشاور، پشاور کی طرف. ٹھیک ہے نا. الى بیت، الى الحمام، حمام. صبح صبح حمام یاد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، سردیوں کا دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے پھر بھی. الحارس، حارس کیسے کہتے ہیں؟ چوکیدار کو. حارس کہتے ہیں چوکیدار کو. قائم، ٹھیک ہے. حارس قائم میں کھڑا ہے. اب چوکی کے لیے کیا لفظ آتا ہے دیکھنا پڑے گا مجھے بھی. لفظ چوکی ذہن میں نہیں آ رہا، یہ بھی تبھی تلاش کر لیتے ہیں. چوکی کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ یا علی الحدود. علی الحدود بھی ہے. الگ طریقات بھی کیسے؟ ہاں الگ طریقہ، بہت اچھا. الگ الگ طریق بھی کہہ طریقات. سکتے ہیں کہ راستے میں کھڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب ذہن میں وہ ہو گیا. یہ الگ طریق ہی آئے گا نا. یہ الگ طریقی آئے گا. اچھا مرکز بھی، اچھا اگر لکھا ہے انہوں نے، مرکز بھی لکھا ہے. سرحدی چوکی مرکز لکھا ہے، محور لکھا ہے، اور نقطۃ الجیش بھی لکھا ہے. بہرحال مختلف الفاظ ہیں. میرے خیال سے جو آپ لوگوں نے بنایا ہے وہ سب سے عافیت والا ہے، تو اسی کو لے کے چلتے ہیں پھر ہم. ٹھیک ہے نا، اسی الگ کو لے کے طریقے. چلتے ہیں. ہاں میں پہلے اس کو تھوڑا سا صاف کر دوں، یہ نا ذرا ڈسٹرب کر رہا ہے، بہت سی چیزیں آ گئی نا اس میں. اچھا جی، گیٹ کے لیے یا دروازے کے لیے الباب. علی البابی، ٹھیک ہے نا. الباب دروازے پر کھڑا ہے، تب بھی ٹھیک ہے. تو یہ سارے کے سارے الفاظ ہم اس میں کر سکتے ہیں. اچھا جی، اچھا جی. الصحابی مبشر، صحابی کو بالجنت. مبشر بالجنت. یہ تو آسان ہو گیا نا کہ صحابی کو جنت کی بشارت ہے. مبشر بالجنتی. ٹھیک ہے نا. اطفال لاعبون، الاطفال لاعبون، کھیلتے ہیں. الاطفال لاعبون، کھیلتے ہیں. تو جمع مذکر اتنی بات بھی کافی تھی، جملہ مکمل ہوتا ہے. الاطفال لاعبون، بچے کھیلتے ہیں. کہاں کھیلتے ہیں؟ اب اس کو ہم کہیں گے ملعب. ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو. تو کہاں پر؟ اب فی الملعبی پڑھیں گے اس کو. فی الملعبی، کہاں کھیلتے ہیں؟ ملعب، میدان میں کھیلتے ہیں. جی. القطار، کاف فی السرعتی، یعنی فی السرعہ کا مطلب سپیڈ ہے، تیزی میں. سرعت کا مطلب سپیڈ، تیزی کے اندر. القطار کا مطلب ٹرین ہے. القطار. جی آگے کیا آئے گا؟ اب یعنی کس کی طرح ہے، تیزی میں کس کی طرح ہے. جی کوئی آپ اردو میں بولیں تو پھر اس کو عربی میں بناتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، کس کی طرح ہے؟
اب مثال کے طور پہ آ سکتا ہے جی آواز کی کل، طرح ہاں کل کسوتی، کہربائی، ہاں صوت بھی آ کسوتی نہیں سکتا ہے ہے. یہ کل یہ کہربا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کو، کہربا کہتے ہیں الیکٹریسٹی کو، یعنی بجلی کی طرح. اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ ٹرین تیز رفتاری میں بجلی کی طرح ہے تو القطار کل کہربائی فی السرعۃ، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کیا بنایا تھا؟ کل کہربائی. جی کل کہربائی، کسوتی کا تھا. کا صوتی کل کہا تو چلو کا صوت کر گولی لیجیے. گولی کی طرح. ہاں اس کو طلیقہ کہتے ہیں، طلیقہ. گولی کے لیے لفظ عربی زبان میں الطلیقہ ہے، ٹھیک ہے نا، طلیقہ ہے، ٹھیک ہے نا، طلیقتی ہے فی السرعۃ، ٹھیک ہے جی. چلے جی، میرے خیال سے آج کے لیے ہمارا خاصا ہو گیا ہے. یہ اب آپ حضرات کو اگر میں آخری 4 منٹ میں، آپ حضرات کو یقین شاید نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم نے کتنا کیا ہے، تو میں ایک چھوٹی سی چیز دکھاتا ہوں آپ کو، جس سے آپ حضرات کو تھوڑا سا خوشی ہوگی کہ ہم کہاں تک پہنچ چکے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے، یہ بہت مشہور کتاب ہے دروس اللغۃ العربیہ الجزء الاول ہے. اب آپ یہ دیکھتے جائیے گا کہ دیکھیے اس میں سے کون سی چیز ایسی جو آپ لوگوں کو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے نا. پہلا چیپٹر ہے ھذا کتاب ھذا قلم ھذا مفتاح ھذا مکتب ھذا سریر ھذا کرسی ما ھذا بیت ھذا بیت نعم ھذا بیت ما ھذا قمیص ھذا سریر لا ھذا سریر لا ھذا کرسی ھذا مفتاح لا، مفتاح کہتے ہیں چابی کو. لا ھذا قلم ما ھذا نجم، یہ بھی ہم نے کر لیا، اللہ کا شکر ہے. تو اب یہ سارے الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ان کا جواب دینا. ھذا یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی، اب میں تھوڑا سا روکوں گا. من کہتے ہیں کس کو؟ من ھذا طبیب ھذا ولد ھذا ولد لا ھذا رجل، ٹھیک ہے نا. یہ ساری چیزیں بیسیکلی اب ہم اگر ریڈنگ کرتے چلے جائیں تو ہمیں کہیں پر کوئی اس میں دشواری نہیں آئے گی. الباب مفتوح، اب یہ دیکھیے گا، یہ اس دروازہ کا کھلا ہوا ہے. جو دروازہ کھلا ہے، یہ اب الکتاب جدید ہے والقلم قدیم ہے. یہ کون سی چیز ایسی جو آپ لوگ ابھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. اللبن حار، حار کہتے ہیں گرم کو، یہ آپ اس کا کر سکتے ہیں. تو الحجر ثقیل والورق خفیف، حجر کیا ہے؟ ثقیل کا مطلب کیا بنے گا؟ بھاری ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بھی الحمدللہ ہم کر سکتے ہیں. اب یہ جتنی اس کی تمارین ہے یہ آپ اس کے کرنے کے قابل ہوگا، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ہم آگے چلیے گا. یہ چوتھا سبق ہے، یہ جو آج ہم کر رہے تھے. البیت فی البیت این محمد ہوا فی الغرفہ، این یاسر ہوا فی الحمام، این آمنہ ہی فی المطبخ، این الکتاب علی المکتب، این الساعہ، ساعہ کہتے گھڑی کو، ہی علی السریری، ٹھیک ہے نا. المطبخ یہ انہوں نے اس کا دیا ہوا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے. این الساعہ، اب یہ سارے کا جواب اب دے سکتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں پر ہے. ماذا علی المکتب، ماذا علی السریر، الطالب فی الجامعہ، الرجل فی المسجد، این التاجر ہوا فی الدکان، القلم علی المکتب، این زینب ہی فی الغرفہ، این الورق ہوا علی المکتب. یہ بھی ساری چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے، من این انت، من این میں پوچھتا کہاں سے. انا من الیابان، میں کہاں سے ہوں جی؟ میں کہاں سے ہوں؟ جاپان سے. یابان جاپان. من این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ وہ من الصین، سین کا مطلب کیا ہے جی؟ چائنا. من این حامد ہوا من الہند، وہ ہند سے ہے. این عباس، عباس کہاں ہے؟ خرجہ، خرجہ کا مطلب چلا گیا. این ذهب، کہاں چلا گیا؟ ذهب الی المدیر، کس کی طرف چلا گیا؟ ذهب الی المدیر، پرنسپل کی طرف چلا گیا. این ذهب علی، علی کہاں چلا گیا؟
ذهب الى المرحاض، مرحاض کہتے ہیں غسل خانے کو، واش روم کو. یہ اس میں یہ فا کا لفظ بھی آتا ہے کہ آپ کہاں سے فائنا؟ آئینہ بھی آئے گا، فآئینہ بھی آئے گا، دونوں آتے ہیں. آئینہ فآئینہ دونوں آ سکتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. فا تو پس بھی آتا ہے اس کے لیے. اب یہ سارے الفاظ آپ دیکھتے چلے جائیے گا، یہ کر سکتے ہیں. کتاب محمد، اب یہ تھوڑی سی نیا چیپٹر ہے جو اس میں کر رہے ہیں، یعنی تقریباً یہ جو جز اول ہے، یہ جو میں بھی آپ کو کروا رہا ہوں، تقریباً پورا جز اول میں سے آپ کرنے کے قابل ہیں اس کو. یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم پیچھے ہیں یا ڈیفیکلٹ ہے. یہ الحمدللہ آج ہمارا 15th یا 16th سیشن، 15th سیشن ہے میرے خیال سے. تو اس سیشن میں الحمدللہ ہم اب یہ پورا جو جز اول ہے اس کی ٹرانسلیشن کرنے، ترجمہ کرنے، ایکسرسائز کرنے، اس میں ایک کانسیپٹ بس باقی ہے، وہ کانسیپٹ میں کروا دوں گا. تو جتنا جز اول میں ہے وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں فی الحال. ٹھیک ہے نا. صرف میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب یہ نہ سمجھیں کہ ہم پیچھے ہیں. اللہ کا شکر ہے اچھی خاصی چیز ہم نے کر لی، اب پریکٹس کی ضرورت ہے. تو اس لیے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تھوڑی سی ہماری حاضری کم ہوئی ہے، تو اس میں اب پھل کاٹنے کا وقت آیا ہے. یعنی میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب پھل کاٹنے کا وقت آیا ہے. تو گرامر کو میں تھوڑا سا روک دوں گا. جتنی گرامر پہلے ابھی پڑھانی تھی فی الحال پڑھا دی ہے. جی بیٹا. تو اب جتنی گرامر پڑھانی تھی فی الحال پڑھاؤں گا، کچھ کانسیپٹس آگے دینے، لیکن اب یہ اس کتاب کو لے کے ہم چلیں گے اور اس کو تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، تاکہ جب یہ پریکٹس ہو جائے گی، ریڈنگ ہو جائے گی اور سینس مزید کلیئر ہو جائے گی، تو پھر کچھ آگے لے کے چلیں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ صرف ہم نے جو میں نے آپ کو دیا ہے وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ لے کے بھیج رہا ہوں. تو وہ آپ نے پھر جو ابھی ہم نے کلاس میں کی ایکسرسائز، وہ ایکسرسائز کرنی ہے انشاءاللہ. اس ٹھیک کتاب ہے. کا جزاک نام کیا؟ یہ کتاب میں بھیج دیتا ہوں، ابھی بھیج دیتا ہوں، میں ابھی بھیج اچھا دیتا ہوں آپ کو. ٹھیک ٹھیک ہے، ابھی میں جزاک اللہ. گروپ میں بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم.